میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ امیر سنت لکھتے ہیں، خبردار جاندار، خبردار شاندار، خبردار مالدار، خبردار سرمایہ دار، خبردار صاحب اقتدار، خبردار افسر عہدیدار، رب عزیز و قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے خبردار خبردار خبردار۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی، مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم، تکبر، سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسایا سڈول یعنی خوبصورت بدن اور مال اور دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے۔ توجہ کے ساتھ سنو، میں آپ کے سامنے قرآن، حدیث اور شریعت کی باتیں بیان کر رہا ہوں، اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ کاش کہ ہم مان جائیں، ہم باز آ جائیں۔ ابھی وقت ہے پلٹنے کا، جب تک آنکھ کھلی ہے پلٹ آئیں۔ آنکھ جس دن بند ہو گئی نا، اس کو کہتے ہیں لائن آف نو ریٹرن۔ اب پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نزاع کا عالم آتا ہے نا، کہ چھت پر نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت سب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر دیا میں نے، لیکن نہ ہلتا ہے نہ جھلتا ہے، نہ اب اس کوئی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا کرے گا؟ چاہتا بہت ہے کہ ابھی سب خیرات کر دو، کہ جا رہا ہوں نا، میرے کس کام کا؟ مگر خیرات کرنے کی بھی اس کو گنجائش، ہمت رہے، وہ مہلت نہیں ملتی، اور اسی طرح چھوڑتا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے آج مان جاؤ۔ یہ حدیث سنیے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی دنیا میں گناہ گار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں، تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے، میرا آقا اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، جب انہوں نے بھلا دیا، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کہتے تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحت ملنا اللہ کا غضب اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی۔ یہ کفر ہے، یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے۔ مزید فرمایا، نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے، اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر، اور یہ طریقہ صالحین ہے۔ تو اس پر غور کیجئے، اللہ کی خفیہ تدبیر۔ میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سود دیتا ہوں، سود لیتا ہوں، رشوت کرتا ہوں، بد نگاہیاں کرتا ہوں، گانے باجے سنتا ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں، ناچ گانے میں جاتا ہوں، ناچ گانے دیکھتا ہوں، مجھے لوگ بلاتے ہیں، پارٹی میں بلاتے ہیں، مہندی میں بلاتے ہیں۔ مہندی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھولکی میں کیا ہوتا ہے؟ دعوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے، فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں بلاتے ہیں، آئیے آئیے آئیے۔ میں ہر جگہ جاتا ہوں، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں، غیبت میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، چگلی میں کرتا ہوں، گالیاں میں دیتا ہوں، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں میں کرتا ہوں، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی میں قضا کرتا ہوں، زکوٰۃ میری پوری ادا نہیں ہوتی، دنیا بھر کے گناہ کرتا ہوں، لیکن نعمتوں پر نعمت ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ مجھے بھی، میں نے کہا لوگوں کو، یار کیوں سود رہتے ہو؟ کہ تم خالی خالی ڈراتے رہتے ہو۔ یہ میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، تم خالی خالی ڈراتے رہتے ہو بھائی۔ یہ وہ بھی تو دیکھو سود لیتے، وہ پورے اداروں کے نام لیتے تھے،
ڈپارٹمنٹ کے نام. وہ ڈپارٹمنٹ سود نہیں ہے, ادھر جاؤ تو سود نہیں ہے, ادھر رشوت نہیں لیتے, ان کو تو کچھ نہیں ہوتا, تم ہم کو ڈراتے رہتے ہو. ارے چھوڑو یار پیسے, یہ جملے میرے کانوں نے سنے. ارے بھائی چھوڑو, پیسے والا بننا ہے یار, پیسے ہے نا سب کچھ ہے, پیسہ ہے تو واہ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ پیسہ ہے, پیسہ ہونا چاہیے یار, عزت سب پیسے میں. یہ سی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. اب ایسے کو کیا ڈائریکٹ آدمی سمجھائے گا؟ مدنی ذہن ہی نہیں ہے, سوچتا سمجھتا ہی نہیں ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ یاد رکھیے گا. اب اتنے گناہوں کے باوجود یہ نعمتوں کا ملنا, یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بتائی گئی ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور عذاب تو نہیں ہے کہ بندہ اپنی ان نعمتوں میں, اپنی ان عیش خوشیوں میں, اپنی راحتوں میں مست ہے, یعنی اس کو تکلیف ہی نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. آپ بتائیں, جب تکلیف ہوتی ہے نماز یاد آتی ہے, دعا یاد آتی ہے, صدقہ و خیرات یاد آتا ہے, مسجد یاد آتی ہے, مدرسہ یاد آتا ہے, سب یاد آتا ہے. اور جب مستی ہوتی ہے تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا. تو ان چیزوں پر غور کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں کوشش کرنی ہے. آپ نیتیں تو کرتے چلے جائیے. آپ بولے کہ یہ تو تم ہم کو نیتیں کروا رہے ہو, تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ بند کر دیں. یہ ایک آپ کا سوال خالی اب میں کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں آپ. تو ہم نے بار بار تو اس طرح جمع ہونا نہیں ہوتا. اللہ توفیق دے تو ہر ہفتے آپ اجتماع میں آئیے ہر ہفتے اجتماع میں, ہر تیسری میں 3 دن قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات پر عمل کیجئے, اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کیجئے, فیضان سنت کے درس میں شرکت کیجئے. آپ آئیے کیجئے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں اور فوائد نصیب نہ ہو تو کہیے گا. آپ کو لگے گا یار یہ نیت جو کروا رہے اس کا مطلب بند کر دیں, اپنا آفس بند کر دیں, سائٹ بند کر دیں, کام بند کر دیں, اس کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ ہے, کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں آنا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہوں, ہماری شریعت کی باتیں بیان کر رہا ہوں, اور میں الحمدللہ مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جو قرآن پر ایمان لاتا ہے, حدیث کو مانتا ہے, شریعت کی باتیں مانتا ہے, یہ بھی مانتا ہے کہ میں غلط ہوں, چاہتا بھی ہوگا کہ میں صحیح ہو جاؤں. یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے مطلب کہ بس یوں ہی ہو گئے کہ کوئی سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں, ہم سدھرنا تو چاہتے ہیں, کوئی انگلی پکڑ کر چلائے. میں اس کے لیے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. مشورہ آپ کو نہ پسند نہ آئے تو میں نہیں کہتا واپس کر دیجیے گا, اس کو پھر بھی رکھیے گا, ایک دن پسند آ جائے گا. ہاں, یہ مشورہ وہ دے رہا ہوں میں آپ کو. مشورہ سنیے. آپ کل ہی ہو سکے تو جو باب المدینہ کراچی کے پنڈی میں بھی ہے, سردار آباد میں بھی ہے, حیدرآباد میں بھی ہے, مرکز اولیاء لاہور میں بھی ہے, ہمارے دارالفتہ اہل سنت, یا جو سنی مفتیان کرام ہوں وہ ان سے رابطہ کر لیں, یا ٹیلی فون نمبر آپ کو یہاں ہمارے ذمہ دار دے دیں گے, وہ نوٹ کر لیں. آپ کچھ نہ کریں, آپ کا جو بزنس ہے نا, جو بزنس آپ کرتے ہیں اس کو مائنڈ میں بٹھائیں. تحریر کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے میں نہیں جانتا, مائنڈ میں بٹھائیں اور مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں. ویری سمپل. مفتی صاحب گئے, میرا یہ کاروبار ہے, اس میں جو جائز ہے نا وہ لکھ دو, جو ناجائز ہے وہ لکھ دو. جب یہ دونوں ریڈ اینڈ وائٹ ہو جائے گا نا, میں نے ریڈ کہا, ریڈ اس لیے کہا, بلیک اینڈ وائٹ نہیں بولا. ریڈ اس لیے کہا کہ ریڈ یہ خطرے کی گھنٹی ہے, گھنٹا ہے. جو ناجائز ہے وہ ریڈ لائن ہے. ریڈ اینڈ وائٹ ہو گیا, جو جائز ہے وہ وائٹ ہو گیا, جو ناجائز ہے وہ ریڈ ہو گیا. جو ریڈ ہے نا اس کو چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. اس نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا, اس نے ایک مسلمان کو شریعت کی بات بتائی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, جو ناجائز ہے یہ میں نہیں کروں گا, مجھے اللہ کی نافرمانی کر کے مال کمانا ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی, اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا, اور اگر اس کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا. خیر نہیں ہے, خیر نہیں ہے.
آپ کا کاروبار ہے، میں یہ نہیں کہا آپ کا کاروبار غلط ہے، بس کاروبار کے اندر جو غلط ہوگا وہ میرا بدن ہے، میرا پورا بدن بیمار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے ناخن، ہاتھ، پیر، منہ، کان، آنکھ سب میں تکلیف ہے، نہیں ہے، لیکن میں اپنا چیک اپ تو کرواؤں گا نا۔ اگر میرے گردے میں اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آتی ہے تو میں گردے کا علاج کروں گا نا، کہ اس کو تکلیف رہنے دوں گا، یار چلو ٹھیک ہے تکلیف ہے میں کیا کروں، پھیپڑے میں تکلیف ہے میں کیا کروں، دل میں تکلیف ہے میں کیا کروں۔ آپ اپنا لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے نہیں کراتے، لپڈ پروفائل کراتے ہیں، شوگر ٹیسٹ کراتے ہیں، یورک ایسڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، اور بھی 10 قسم کے ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں۔ تو جو ٹیسٹ آپ کروائیں گے تو جو بات آپ کو کہی جائے گی کہ یہ غلط آ گیا، یہ آپ، بلکہ ابھی تو وہ خراب نہیں ہوا ہے، یہ تو بارڈر لائن پر ہے، تب بھی آپ پرہیز شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک مفتی کے پاس جا کر آپ اپنے کاروبار کا لیبورٹری ٹیسٹ کروا لیں گے، وہ آپ کو جو آپ کو وہ انسٹرکشن دے مان لینا، میں نہیں کہتا کہ میں جو کہتا ہوں وہی مانے، پھر آپ ڈیبیٹ کریں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اسے ڈیبیٹ کریں، وہ آپ کی ڈیبیٹ سنے گا، مفتی ہے یار، وہ آپ کی ڈیبیٹ سنے گا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوری انڈسٹری کے اندر، میں تو ہر بزنس مین کو کہتا ہوں، اسپیشلی آپ جو بلڈر ہیں، ہماری انڈسٹری کے اندر، ہمارے بزنس ٹرین کے اندر ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، اور ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہمارے کسی بھی آفس کے اندر، میں نے آج تک ڈپارٹمنٹ نہیں دیکھا جس کے اوپر لکھا ہو شرعی رہنمائی۔ آپ کا فائنانس کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا، آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے، اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، مٹیریل کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، چوری سے روکنے کے آپ نے سپروائزر بنائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے نہیں بنائے ہوئے، ہر چیز آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ اگر نہیں بنائی تو ایک ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا جہاں لکھا ہو شرعی رہنمائی، کہ یہ سارا کام کر لینے کے بعد، ساری میٹنگیں، مشورہ، سارا پروجیکٹ فائنل کر لینے کے بعد مفتی صاحب سے مشورہ کر لیا جائے، مفتی صاحب یہ میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پیسہ لگانے کے لیے جا رہا ہوں، رزق کمانے کے لیے جا رہا ہوں، مال بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مفتی صاحب یہ جائز ہے؟ کر رہے کبھی آپ انہوں نے کرا؟ ویری سمپل، کوئی کون سا اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جائز ہے؟ مفتی صاحب 4 سوال کریں گے، آپ ان کا جواب دے دیں، جواب میں بھی اب آپ بولو گے کہ یار یہ بتاؤں گا تو منع کر دیں گے، یہ ہوتا ہے، یہ بتاؤں گا تو منع کر دیں گے، تو یہی چور ہے، یہ پہلا چور پکڑا گیا۔ یار یہ بولتے ہیں مفتی صاحب کے پاس جاؤ، اپنے چلے تو جائیں گے، 4 آدمیوں سے تو آپ بعد میں باتیں کرو، یار بات اس سے صحیح کی تھی، جانا تو چاہیے مفتی صاحب کے پاس، اپنے جائیں گے نا، پکڑے گئے تو یہ مفتی صاحب نے بول دیا تو نہیں کرو تو کریں گے کیا؟ یہی چور ہے، یہی چور ہے۔ اور منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، یہ تو طے ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے بس۔ کیا تمہیں پلٹنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے؟ تو میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، تو میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انعام، اکرام اور رحمتوں کا می ہو، اور ایک کاش ایسا ہو کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو یہ حکم ہو جائے کہ اس کو جنت پہ ڈال دو۔ کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ یہاں کو جنت کے راستے پر ہی تو بلا رہا ہوں کہ یہاں کی زندگی ٹیمپریری ہے، یہاں 4 آدمی نے اگر آپ کی شہرت اور عزت اور دولت کی واہ واہ کر بھی دی، کاروبار کی واہ واہ کر بھی دی، تو یہ واہ واہ ہم کو قبر میں تھوڑی کو کام آئے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ اس کے لیے راستے کھولے نہیں جاتے، ہم ڈرتے ہیں، ہمارا توکل مضبوط نہیں ہے، ہمیں اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ بتاؤ، جب بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے اس کو رزق مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ جب اللہ کی فرما برداری کرے گا تو کیا بھوکا مرے گا؟ ایک بزرگوں کا قافلہ کہیں گیا تو ایک شخص کو دیکھا وہ آگ پوج رہا تھا، آتش پرست تھا، تو ان کو نیکی کی دعوت پیش کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور ان بزرگوں کے ساتھ یہ بھی چل پڑا قافلے میں۔ بزرگ مختلف جگہوں پر نیکی کی دعوت دیتے رہے، پرانا واقعہ ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ اب ہم اپنے شہر کی طرف چلتے ہیں، آپ بھی رخصت ہو جائیے۔ تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کچھ جیب سے کچھ سکے وغیرہ نکالے، کہ یہ لے لیجیے، آپ کو راستے میں کام آئیں گے۔
تو وہ جو نیا مسلمان ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب لوگ ہو، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا، میرا رب اس وقت مجھے رزق دے رہا تھا، آج اس پر ایمان لے آئے تو کیا وہ مجھے بھوکا مارے گا کہ تم مجھے سکے دے رہے ہو؟ لے جاؤ، میرا اللہ مجھے پالے گا۔ اللہ پالتا ہے، اللہ پالتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ بڑے بڑے غلط کام کر کے بھی بندہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے۔